بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس عقل آئی تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ عقل نے کہا کہ میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ پھر شرم آئی تو حکیم لقمان نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں۔ اسی طرح محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں محبت ہوں اور انسان کا دل میرا مسکن ہے۔ اب تقدیر آئی تو اس سے بھی پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تقدیر کہنے لگی میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا وہ تو عقل کا نشیمن ہے۔ عقل بولی جب تقدیر آتی ہے تو میں رخصت ہو جاتی ہوں۔ اب عشق آیا، اس سے دریافت کیا گیا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب ملا میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا وہاں تو شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا، اس سے بھی پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب دیا میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیوں کو اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دینا۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں، اور جس نعمت میں کفران ہے اس کو بقا نہیں۔ نفس کی درستگی میں مصروف رہو، اس سے صفات بد کی بجائے صفات نیک پیدا ہوں گی۔ جب خلقت کے پاس جاؤ تو زبان کی نگہداشت کرو، مصائب سے مت گھبراؤ کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہو تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ موقع سے بولو اور مناسب گفتگو کے لیے لب کشائی کرو۔ ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔ جاہل لوگوں سے کم ملو ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ خدا کے واسطے جو کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کرتی ہے اسی طرح صحبت علماء سے دل زندہ ہوتا ہے۔ بد نیت صحبت سے بچو کہ ان کی صحبت سے سوائے رنج کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں دریغ نہ کرو۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرو تو دانا کے سپرد کرو، اور اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کرو ورنہ ترک کر دو۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔